پرانے زمانے کی فرضی بات ہے کہ ایک عظیم ریاست تھی جس کا بادشاہ عادل، نیک اور رعایا پر مہربان تھا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نواز دے، مگر اس کی بیوی جو ملکہ تھی سال تک اولاد سے محروم رہی۔ دونوں میاں بیوی نے ہر ممکن کوشش کی، دعا کی، صدقہ کروایا، علاج کی اور اللہ کے نام کے منتیں دیں، مگر ان کی اولاد نہ ہوئی۔ یہ غم ان کے دلوں میں ایسا بیٹھ گیا کہ پورے محل کا ماحول سنجیدہ رہنے لگا۔ کئی سال گزرنے کے بعد ایک رات بادشاہ نے خواب میں ایک نورانی بزرگ کو دیکھا جس نے کہا کہ اے بادشاہ، غم نہ کرو، بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسی بیٹی عطا کرے گا جو ریاست کی شان اور باعث خیر ہوگی۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد ملکہ کے یہاں ایک خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی۔ بادشاہ نے اس کا نام مریم رکھا۔ پورا ملک جشن منانے لگا۔ شہزادی جو مریم تھی بچپن ہی سے عقل مند، شجاعت والی اور باریک بین والی تھی۔ بادشاہ نے اس کی تربیت کے لیے بہترین اساتذہ مقرر کیے۔ علم، ادب، تیر اندازی، گھڑ سواری، حکمت و دانائی اور قرآن و دین کی تعلیم، یہ سب سیکھتے ہوئے وہ دلوں پر راج کرنے لگی اور نرم دل مگر بہادر شہزادی بن گئی۔ ریاست کے دوسرے کنارے پر ایک چھوٹے گاؤں میں ایک یتیم نوجوان رہتا تھا جس کا نام زید تھا۔ جوانی سے پہلے ہی والدین کا سایہ اٹھ گیا تھا، مگر وہ نہایت محنتی، بہادر اور سچا انسان تھا۔ وہ تیر اندازی میں ماہر، جنگی فنون جاننے والا، انتہائی تیز ذہن والا تھا اور سب سے بڑھ کر اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والا وہ انسان تھا۔ اس کی بہادری کے چرچے پورے علاقے میں مشہور تھے۔ ایک روز دشمن ڈاکو نے ایک گروہ نے گاؤں پر حملہ کر لیا۔ زید نے تنہا 10 ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا اور پورے گاؤں کو بچا لیا۔ یہ خبر بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ بادشاہ نے اسے محل بلانے کا فیصلہ فرمایا۔ ایک تاریخ ساز دن زید محل میں داخل ہوا۔ محل کی چمک دمک، سپاہی، بڑے ستون اور بادشاہ کا رعب، سب کچھ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے اسے قریب بلا کر کہا، نوجوان، میں نے تیری بہادری کے قصے سنے ہیں۔ ریاست کو ایسے ہی جوانوں کی ضرورت ہے۔ آج سے تو سرکاری محافظوں کے خصوصی دستے کے اندر شامل ہوگا۔ زید نے عاجزی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ میں اپنی جان بھی اس ریاست کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لمحے شہزادی مریم نے پہلی بار زید کو دیکھا۔ شہزادی نے اپنی ماں سے آہستہ کہنے لگی، ماں، یہ نوجوان بہادر بھی لگتا ہے اور سچا بھی لگتا ہے۔ بادشاہ کی ایک پرانی دشمن ریاست تھی جس کا حکمران ظالم، چالاک اور سازشی تھا۔ اس نے ایک دن اچانک سرحدوں پر حملہ کر دیا۔ ریاست مشکل میں آ گئی۔ فوج کے کچھ حصے دور دراز علاقوں میں تعینات تھے۔ بادشاہ نے سپہ سالاروں کو جمع کیا۔ سب نے ایک ہی بات کہی، یہ حملہ بہت بڑا ہے، ہمیں اندر سے کوئی ایسا شخص چاہیے جو دشمن کے خفیہ اڈے میں داخل ہو کر ان کے منصوبوں کو توڑ دے۔ زید آگے بڑھا اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں، میں دشمن کے علاقے میں گھس کر ان کے منصوبوں کا راز معلوم کر کے آؤں گا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کیا تو جانتا ہے یہ کتنی خطرناک مہم ہے؟ زید نے کہا، سرکار، میرے پاس صرف ایک جان ہے، اگر یہ بھی ریاست کے کام نہ آئے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ شہزادی نے اس وقت خاموش رہتے ہی دل میں دعا کی، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی حفاظت کرے۔ زید اکیلا جنگلوں، پہاڑوں، وادیوں سے گزرتا ہوا دشمن کے علاقے پہنچا۔ راستے میں کئی آزمائشیں آئیں، بھیڑیوں کا حملہ، پہاڑی طوفان، ایک بڑا دریا پار کرنا پڑا، دشمن گشت کرنے والے سپاہی، مگر وہ ہر رکاوٹ کو اللہ کا نام لے کر پار کرتا گیا۔ آخرکار وہ دشمن کے خفیہ کیمپ میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دشمن بادشاہ اپنی فوج کو تعین 3 طرف سے حملہ کرنے والا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ محل کے اندر ایک خفیہ راستے سے گھسنے کا منصوبہ بن چکا ہے۔ شہزادی کو اغوا کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ زید نے سب کچھ سن لیا اور ریاست واپس آ گیا۔ زید کی خبر سن کر بادشاہ نے پوری فوج تیار کر لی۔ شہزادی بھی محل کی دیواروں پر کھڑی ہو کر سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ زید
जमात को खुसूसी दस्ता सरबराह बना दिया था। जंग शुरू हुई, घोड़ों की टापों की आवाज़, नेज़ों और तलवारों की टक्कर, सिपाहियों को नारे और शहजादी की बुलंद हिम्मत दुआ। दुश्मन जोर से हमला करता मगर ज़ैद की हिकमत अमली और बहादुरी ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक जगह दुश्मन के सिपह सालार ने ज़ैद पर हमला किया। ज़ैद ने अपनी जान पर खेल कर उसका मुकाबला किया और उसको शिकस्त दी। पूरा मैदान खुशी के नारों से गूंज उठा, रियासत जीत गई। जंग ख़त्म हुई मगर दुश्मन के चंद सिपाही खुफिया रास्ते से महल में घुस आए और शहजादी मरियम को पकड़ कर वो ले गए। महल के अंदर कोहराम मच गया। ज़ैद ने बगैर किसी लम्हे के ताख़ीर अकेला उन डाकुओं के पीछे भागना शुरू कर दिया। वो घोड़े पर बैठकर जंगलों में दाखिल हुआ, फिर चट्टानों के रास्तों से गुजरा, आखिरकार एक गार के पास उनको जा लिया। अंधेरा था मगर शहजादी की आवाज़ आई, ज़ैद अल्लाह के वास्ते मुझे बचाओ। ज़ैद ने तलवार उठाई, एक एक करके दुश्मनों को गिरा कर शहजादी को आज़ाद कराया। शहजादी ने आंसू से भीगी आवाज़ में कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा बहादुर कौन होता है। महल में वापस आए तो बादशाह ने पूरी रियाया के सामने ऐलान किया, ज़ैद ने ना सिर्फ रियासत को बचाया बल्कि मेरी बेटी को भी बचाया है। आज के बाद मैं ऐलान करता हूँ कि आज से ये नौजवान मेरा बेटा है और मेरा ही वलीआहद होगा और मेरा ही दामाद होगा। शहजादी ने शर्माते हुए सर झुका लिया। पूरा मुल्क जश्न मनाने लगा। बहादुरी सिर्फ तलवार से नहीं, सच्चाई से भी होती है। खुलूस से नीयत वाला नौजवान कभी शिकस्त नहीं खाता। अल्लाह पर भरोसा करने वालों की आमद आ जाती है। इंसान की असल कीमत उसका किरदार है, हाँ, ना कि उसका ख़ानदान है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत